آپ لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک واقعہ دیکھنے والے ہیں، ایک ایسا واقعہ جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں نے اس کی تبلیغ شروع کی۔ کفار نے لوگوں کو آپ کے آس پاس سے دور بھگانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو جادوگر کہا، کاہن کہا، مجنون۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو آپس میں مشورہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو دھوکہ دیا جائے۔ کیسا دھوکہ؟ مال کی لالچ دے کر، حسین عورت کی لالچ دے کر۔ تو ایک شخص جن کا نام ابو عمران تھا، حسین بن منذر الخزاعی، جو کہ مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حسین بن منذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہماری جماعت کو بکھیر دیا ہے، اتحاد ہمارا پارا پارا ہو گیا ہے، اور ہمیں فلاں فلاں اپنے نقصان پہنچایا ہے۔ اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اتنا مال جمع کر کے دے دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے امیر ہو جائیں گے، سب سے مالدار ترین شخص ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو عورت کی خواہش ہے تو عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ اگر بادشاہت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی گفتگو میں آپ کو سبز باغ دکھاتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سماعت فرماتے گئے۔ دوستوں، اللہ کے رسول نے یہاں بھی ہمیں ایک درس دیا کہ جب بولنے والا بول رہا ہو تو ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے۔ جب وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمران سے پوچھتے ہیں، یا ابا عمران، کیا تم اپنی گفتگو ختم کر چکے؟ دوستو، یہاں پہ بھی ایک لیسن ہے، جب سامنے والا اپنی بات کمپلیٹ کر لے اس کے بعد آپ کو اپنی بات شروع کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے چند سوالوں کا جواب دو، کچھ کوسچنز ہیں میرے جن کے جواب دینے ہیں۔ اس نے کہا، آپ جو پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یا ابا عمران، تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ حسین بن منذر نے جواب دیا، 7 معبودوں کی، 1 آسمان میں اور 6 زمین میں۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا کہ جب مال تمہارا تباہ ہو جاتا ہے، تمہارے مال کی تباہی و بربادی کے وقت کسے پکارتے ہو؟ جواب دیا، آسمان والے کو۔ پھر سوال کیا، بارش رک جاتی ہے تو کسے پکارتے ہو؟ جواب دیا، آسمان والے کو۔ قحط و فاقہ کشی میں کسے پکارتے ہو؟ جواب آیا، آسمان والے کو۔ پھر پوچھا، کیا تمہاری پکار صرف ایک ہی سنتا ہے جو آسمان میں ہے؟ جواب دیا، ہاں، صرف ایک ہی سنتا ہے جو آسمان میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا، جب تمہاری پکار صرف وہی سنتا ہے اور تم پر نعمتوں کی بارش وہی برساتا ہے، تو تم جب شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے تو تم دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو اس کے ساتھ؟ کیا تمہیں اس بات سے ڈر ہے کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے؟ ابو عمران نے کہا، نہیں، وہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا عمران، اسلام لے آؤ۔ اے حسین بن منذر، اسلام لے آؤ، میں تمہیں ایسی باتیں بتاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ دوستو، اس میں لیسن یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، رزق وہی دیتا ہے۔ سوال اگر کسی سے کیا جائے گا تو صرف اللہ ہی سے کیا جائے گا، کیونکہ وہی حقیقی رب ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ توحید کا لیسن، یہ توحید کا میسج، یہ واقعہ توحید ان تک بھی پہنچے اور آپ بھی اجر کے مستحق ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔